اور ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم عید کی چھٹی آئے ہم خداوند کی تعریف میں اکٹھے ہوں، اس کی وڈیائی میں، اس کا کلام سننے میں، سیکھنے میں، کیونکہ یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں آج ہم لوگ جب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں تو خداوند کے کلام میں سے ہم لوگ جو ہیں آج ہم دیکھیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے مریم کی تصویر جو ہے بائبل میں مریم کی تصویر۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں تو اس میں ہم بڑی اس کی ایگزاسٹو، اس کو اشرف اتار دیں یہ جو ہے نا ویژن والا، اس کی ہم لوگ بڑی ایگزاسٹو سٹڈی کریں گے، یعنی بڑی ڈیپ میں سارے اینگل جو ہیں، سب اینگل سے ہم لوگ جو ہیں مریم کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں، میں ایک دو حوالے جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مانگتا ہوں۔ اور ہم پہلے دیکھیں گے اعمال میں سے ایکٹس آف اپوسل چیپٹر 10، اعمال اس کا 10 باب جو ہے اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں اعمال 10 باب اس کی 25 آیت۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، سب کو آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ ورشپ کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ ذرا سنیں، لکھا ہے جب پطرس اندر آنے لگا۔ اب یہ واقعہ کس طرح ہوا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ادھر رویا آئی، پطرس کو رویا آئی اور خداوند نے دکھایا کہ تو جا اور لوگ جو باہر کے ہیں ان کو بھی بلیس کر۔ اور اس نے کہا چادر اوپر سے آئے، اس میں کیڑے مکوڑے تھے، اس نے کہا خداوند ایسی چیز تو میں نے کبھی کھائی نہیں ہے، لیکن خداوند نے کہا جس کو میں نے پاک ٹھہرایا تو کیسے ناپاک کہہ سکتا ہے، تو جا۔ اور جب وہ گھر پہ آیا اس کے کرنیلیس کے گھر پہ تو ادھر واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ ورشپ کے بارے جو ہے وہ شیئر کرنا مانگ رہا ہوں۔ لکھا ہوا 25 آیت میں، جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا۔ اور آگے خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو جا، میں بھی تو انسان ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ اور اس کو جب انسان کو آگے گریک میں یا اس کو ہبریو میں چاہ کے دیکھیں، میں بھی تیری طرح خادم ہوں، میں بھی تیرا ایک طرح عام انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ مقصد یہ تھا میں خدا نہیں، صرف خداوندگی کو ورشپ کر۔ اور ایک خوبصورت آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور زیادہ شیئر کروں گا کہ کئی دفعہ ہم غلط ورشپ جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ کئی دفعہ جو اندیکھی چیزیں ہیں ان کی بھی ہم ورشپ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں، میرے ساتھ نکالیں آیت مکاشفہ 22 باب اس کی 8 آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیں میرے ساتھ پڑھیں۔ لکھا ہے میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا۔ چلیں سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں میں سجدہ کرنے کو گرا۔ آگے جواب سنیں، فرشتے کا جواب سنیں۔ کہتا ہے اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کی کتاب پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ ہالیلویہ۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ صرف خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں چاہے کوئی بھی آ جائے اس کو ہم نے سجدہ نہیں کرنا، کوئی بھی ہماری زندگی میں آ جائے اس کو سجدہ، رسپیکٹ، ایک ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ لازمی ہے۔ جس طرح ہمارے اسپرچل لیڈرز ہیں، پاسٹرز ہیں، ماں باپ ہیں، وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو خداوند کا کلام بھی حکم دیتا ہے کہ جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن بات کس چیز کی ہو رہی ہے کہ جو ہم اپنے سامنے کسی کو رکھ لیتے ہیں اس کی ورشپ کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع کے ساتھ جب واقعہ ہوا سامری عورت کا تو اس نے کہا کہ ہم لوگ تو اس پہاڑ پہ ورشپ کرتے ہیں اور تم لوگ ہیکل میں ورشپ کرتے ہو یہودی لوگ۔ یسوع نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے، وقت آتا ہے کہ نہ اس پہاڑ پر اور نہ اس ہیکل میں بلکہ سچے پرستار اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں گے۔ ہالیلویہ۔ مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ سچے پرستار ہیں، ہم کسی کو آگے رکھ کے جو ہے وہ ورشپ نہیں کرنی، بلکہ خداوند ہی کو سجدہ کر۔ خداوند ہی ایک سجدے کے لائق ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند شکر گزار ہیں جس وقت کے لیے خداوند تو نے یہ جو موقع دیا تاکہ خداوند آج ہم تیرے کلام کی بھید کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ تیرا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ سچائی کو جانو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔
खुदावंद आज हमें आज़ाद कर, जहाँ कोई बंधन है वो बंधन तेरे यीशु नाम से टूट जाएं, जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है खुदावंद उसको तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में तब्दील कर और अपने कलाम के ज़रिए, ताकि खुदावंद आज हम सीख के जाएं, को खाली हाथ ना चले जाए। और ख़ास कर खुदावंद जब ये सेमिनार का और खुदावंद टीचिंग का इंतज़ाम किया गया है, खुदावंद तेरे पाक रूह को इनवाइट करते हैं जो हमारी मदद और सहायता करे, हमारा उस्ताद बने और हमें सिखाए और सीखने वाली रूह अता कर। खुदावंद बड़ी बरकत दे सबको, जो नहीं आ सके अभी तक खुदावंद लेके आ, ताकि सब मिलकर खुदावंद तेरे कलाम में से सीखें। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हम मरियम की तस्वीर जो है वो खुदावंद के कलाम में से जो है वो आज देखेंगे। आज हम जो है मरियम के बारे, मरियम में जब जिक्र कर रहा हूँ तो मरियम जो है मैं यीशु की माँ का जिक्र कर रहा हूँ। वर्जन मरियम जो है, कुंवारी मरियम का जिक्र जो है वो खुदावंद के कलाम में से जो है मैं कर रहा हूँ। और आज हम हकीकत में गहरी स्टडी करेंगे। इसमें ना तो हम एम्बेलिश नहीं करना, एम्बेलिश का मतलब ना इसमें कुछ ऐड करेंगे ना ही हम इसमें से कुछ निकालेंगे, बल्कि जो खुदावंद के कलाम में लिखा है उसको यानी तरतीब के साथ जो है खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। और अगर हम माँ मरियम का जब जिक्र कर रहे हैं तो उसको अगर खुदावंद के कलाम में से देखें तो हमारी चारें अंजीलें जो हैं, चारों अंजील में उसका जिक्र जो है वो आता है। और उसके बाद हत्ता कि इमाल में भी उसका एक दफ़ा जिक्र जो है वो आया, उसको भी खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। सबसे पहले तो है उसका नेटिविटी जो है उसमें जिक्र आता है। नेटिविटी का मतलब है उसका जन्म, यीशु की पैदाइश का जो जिक्र है, जन्मदिन है, उसके बारे में हम लोग जो है वो रेफरेंस जो है हम देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा रेफरेंस उस वक्त आता है जब यीशु 12 साल का था और हैकल में गया और माँ मरियम और यूसुफ जो थे उस वक्त उसके साथ थे। आपको पता वो उनसे गुम हो गया 3 दिन तक। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसका रेफरेंस जो है यूहन्ना 2 बाब में देखेंगे, काना गलील का वाकया, जिस जगह पे मरियम और यीशु जो है मौजूद हैं, उसका वाकया जो है फिर हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद चौथा जो है और उस वक्त का वाकया हम देखेंगे जब यीशु सलीब पे था और माँ मरियम जो है नीचे मौजूद थी, उस वाकया को जो है फिर हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो पेंटिकोस्ट का वाकया है उसको हम खुदावंद के कलाम में देखेंगे और आगे चल के इमाल में जो है उसका जिक्र जो है वो आता है। एक छठा वाकया है जिसको रोमन कैथोलिक जो हैं वो समझते हैं कि वो मरियम है, हालांकि वो मरियम नहीं, उसको भी खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और वो छठा वाकया आता है मुकाशफा 12 बाब, मुकाशफा 12 बाब जो है उसमें उसका जिक्र जो है वो आता है। लिखा, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। अब ये मैंने पहले आपको बोला कि ये को क्या समझा जाता है कि ये मरियम की जो है वो तस्वीर है, लेकिन ये मरियम की नहीं है, बल्कि ये जो सच्चा चर्च, ट्रू चर्च जो है, सच्ची कलीसिया का जो जिक्र है वो इस जगह पे आता है। और इसकी जो है अलहदा स्टडी है, इसको हम इसमें मिक्स जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है बड़ा ज़रूरी है। इसको खुदावंद के कलाम में से आगे चल के जो है उसको भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं पैदाइश जो है उसका जिक्र जो है खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं। मैंने पहले बताया कि चारों अंजील, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, चारों अंजीलों में उसका जिक्र है। यूसुफ और मरियम जो थे, सबसे इसकी में ख़ास बात यह है जो है ये शाही ख़ानदान से इनका तल्लुक़ था, रॉयल फैमिली से इनका तल्लुक़ था, शाही ख़ानदान दाऊद की नस्ल में से थे, ठीक है। और इसमें एक दो हवाला जात जो हैं उनको देखेंगे, क्योंकि यूसुफ का जो है, यूसुफ का जो दाऊद की नस्ल है उसमें से होना, उसके लिनिएज में से होना बड़ा ज़रूरी था, उसकी जो पोस्टेरिटी है उसमें से होना ज़रूरी था, क्योंकि यीशु का जो लीगल राइट बनता है एज ए बादशाहों का बादशाह, वो उसी के ज़रिए होना था। फिर उसका बायोलॉजिकली जो है वो हयातियाती तौर पे जब हम देखते हैं, और उसको अगर हम देखें, जो पहले मैंने बताया लीगल राइट, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो हयातियाती है उसका भी होना बड़ा ज़रूरी था। और वो 2 मरियम के 4 आयत, लूका 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। जो है किसके बारे में जिक्र हुआ? यूसुफ के बारे। मैंने पहले बताया कि यीशु का लीगल राइट होना जो है वो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि यीशु ने जो कुछ भी ज़मीन पे काम किया है वो लीगल तौर पे किया है। यीशु देखें खुदा था, हाँ उसमें ताकत थी कि वो जो इंसान से खुस गया था उसको वापस ले सकता था, लेकिन उसको
ایسے نہیں اس نے لیا بلکہ انسان بن کے جو ہے اس نے لیا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, میں نے لاسٹ ٹائم میں جو ہائی پریسٹ پہ جو میں نے بتایا تھا کہ جیسس کرائسٹ آور گریٹ ہائی پریسٹ, یسوع مسیح ہمارا بڑا سردار کاہن. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سردار کاہن نہیں تھا, لیکن میں نے وہ ڈی وی ڈی آپ لے لینا اور دیکھ لینا, اس میں بہت انتہا کا نالج ہے. اور اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ یسوع کس طرح لیگل طور پہ ایک ہمارا سردار کاہن جو ہے وہ بن گیا. حالانکہ سردار کاہن نہیں تھا, کیونکہ میں اس میں نہیں جانا مانگتا, کیونکہ اس کا یسوع کا تعلق کس کے تھا, یہودا کے ساتھ تعلق تھا. تو یہودا میں کہانت ہے ہی نہیں, مقصد لاویوں میں کہانت تھی, اس لیے اس کو لاوی کی کہانت لینا بڑا ضروری ہے, لیکن لیگل طریقے سے اس نے لی. یعنی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لیگل طریقے سے سارے کام جو ہے وہ یسوع نے کیے. پھر اس کے بعد جسمانی طور پہ ماں مریم سے پیدا ہونا اس کا جو ہے وہ ضروری تھا. رومن چیپٹر 1 ورس 3, رومیو اس کا 1 باب 3 آیت جو ہے اس کو پڑھیں گے. رومیو 1 باب 3 آیت, اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا, جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. یعنی جسم جو تھا کدھر سے لیا, مریم سے اس نے لیا, یعنی داؤد کی نسل سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بڑا رول ادا کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم شاک سویرس کو دیکھیں تو شاک سویرس کو, نہمیہ عزرا کی کتاب کو اگر ہم غور کریں تو اس نے کیا کیا کہ جو یہودی تھے ان کو کیا کیا, کس میں بھیجا, یروشلم کو بھیجا. اس کا ایک رول تھا ان کو یروشلم میں بھیجنے کے لیے, تاکہ خدا کا بیٹا جو ہے کس جگہ پہ پیدا ہو سکے, یروشلم میں جو ہے, یہ جو اسرائیل ہے اس میں جو ہے وہ پیدا ہو سکے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسر اگستس کو دیکھتے ہیں. کیسر اگستس کا بڑا رول تھا کہ اس نے پہلی اسم نویسی کی اپنے زمانے میں, اور اس کا رول یہ تھا کہ کیسر اگستس جو ہے اب ماں مریم اور یوسف کو کس جگہ پہ لے کے آ گیا, بیت لحم میں, کیونکہ وہ بیت لحم داؤد کی نسل میں سے تھے, اس لیے ان کو اس جگہ پہ آنا جو تھا ضروری تھا تاکہ اپنے نام جو ہیں وہ لکھوا سکیں. اور اسی حالت میں یسوع کا بیت لحم میں پیدا ہونا جو تھا داؤد کے شہر میں, وہ بھی بڑا ضروری تھا, کیونکہ وہ کس کے لینیج سے تھا, کس کی پوسٹیریٹی سے تھا, داؤد کی نسل سے تھا. اس لیے اس کا جو ہے اس جگہ پہ لیگل رائٹ اور بایولوجیکل رائٹ جو ہے ان کا دونوں کا ہونا بڑا ضروری تھا. اب مریم جو ہے ان کا ماں باپ کا اگر ہم دیکھیں تو ماں مریم کی بات کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ کا ہمیں بائبل میں کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا. ہاں, جو اپوکرافک بکس ہیں, جو ایکسٹرا بکس جو کیتھولک بائبل ہے, خاص کر ڈوئس ورژن, اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے ان کا ذکر جو ہے وہ یعنی اپوکرافک ورک ہے, یعنی یہ بائبل کا ورک نہیں ہے. بائبل میں جو ہے ان کا نام جو ہے نہیں ملتا. بائبل جو ہے اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے. کہاں پیدا ہوئے, کہاں کیسے پیدا ہوئے, کس کے گھر میں وہ پیدا ہوئی, کچھ نہیں بائبل جو ہے وہ بتاتی. پھر اس کے بعد جو ہے جوزف اور مریم جو تھے, پھر ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ خداوند کے پاک روح سے کیا تھی, ہم دیکھیں لوکا 2 باب اس کی 5 آیت جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے یسوع کی پیدائش سے پہلے, تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. یعنی وہ آلریڈی کیا تھی, حاملہ تھی. اب اس کو تین حوالہ جات جو ہیں ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے. لوکا 1 باب اس کی 26 اور 27 آیت. میں جلدی جا رہا ہوں, آپ اس کو بعد میں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا, اس لیے میں 1-2 حوالے جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کرنا مانگتا ہوں, اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں. پلیز آپ جلدی لکھتے جائیں. اگر رہ جاتا ہے کوئی تو کوئی بات نہیں, آپ کو جو ڈی وی ڈی اویلیبل ہوئے گی آپ اس میں سے دیکھیں. لوکا 1 باب 26 اور 27 آیت لکھا ہے, 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا, جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی, اور اس کنواری کا نام مریم تھا. یعنی کلیئرلی جو نام جو ہے اس کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کنواری کو اگر دیکھنا ہے تو لوک کیا تھا, ڈاکٹر تھا. ہی بیٹر انڈرسٹوڈ کہ وہ کنواری تھی, ٹھیک ہے, میرے سمجھ رہے ہیں نا مقصد. اب لوکا 1 باب اس کی 34 اور 35 آیت, لوکا 1 باب اس کی 34 اور 35 آیت میں لکھا ہوا ہے,
اس میں اب سوال و جواب ہے، اس جگہ پہ ڈائلاگ ہے، لکھا ہے مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی. خود وہ فرشتہ کو بتا رہی ہے، فرشتے کے ساتھ اس نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا نا، وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں کیا ہوں، کنواری ہوں، میں تو کسی کو جانتی نہیں ہوں، آئی ایم ورجن، میں کنواری ہوں. ٹھیک ہے. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یعنی کس کا بیٹا ہوگا؟ خدا کا بیٹا ہوگا. وہ یوسف کا بیٹا نہیں یا کسی اور کا بیٹا نہیں، بلکہ خدا کا بیٹا جو ہے تجھ میں سے پیدا جو ہے وہ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جاننا لفظ جو ہے اس میں ایک بڑا ضروری ہے، جاننا یعنی نو، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. متی 1 باب اس کی 18 آیت، متی 1 باب 18 آیت میں اس حوالے کو بھی ہم دیکھیں گے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم جو ہے وہ ہمیشہ کنواری تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنواری تھی؟ یعنی جس کو کہتے ہیں